بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا، کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں، تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں، اور لوگ بس پوچھتے ہیں کہ چہرے کی وہ رونق کہاں چلی گئی، لیکن چہرہ پڑھتے نہیں کہ اندرونی غم اس انسان کو کھا رہے ہیں، جو اس انسان کے اندر دبے پڑے ہیں، جس کا کسی سے بھی ذکر نہیں کر پاتا۔ اے اللہ، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام آسان کر دے اور ہمارے رزق میں برکت دے، آمین۔ عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، صحت اور رزق میں وسعتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہر اس چیز اور شخص سے دور رکھ جو مستقبل میں ہمارے لیے دکھ اور پریشانی کی وجہ بنے، آمین۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہوتی رہے گی، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب، بلا حسد مبارکباد، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کی وجہ سے مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکیں۔ آپ کا بھروسہ سمندر سے گہرا ہونا چاہیے، حالات تنگ کر دیے جائیں، یقین پھر بھی مضبوط ہونا چاہیے، اور اللہ ہے سننے والا، جاننے والا، وہ واقف ہے تمہاری تکلیف سے، وہ آسان کر دے گا ہر مشکل کو، کیونکہ وہی کہتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ تعالیٰ دیکھتا اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کے ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ فجر خاص انعام، اللہ فجر کے وقت اسی کو اٹھاتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں یا اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، کیونکہ فجر منافقوں کے لیے بھاری ہوتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں فجر والوں میں سے بنا دے اور اپنا خاص بندہ بنا دے، آمین۔ بڑی بے سکون تھی زندگی، پھر اللہ پر یقین مضبوط ہوا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اگر وقتی بہتر نہ ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ سب بہترین ہو جاتا ہے۔ بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ جب دل اللہ کی رضا میں راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ ہم باہر کی جتنی بھی جنگیں لڑ لیں، اپنے اندر کی جنگ سے ہار جاتے ہیں، اور یہ ہار اتنی بری ہوتی ہے کہ ہم خود کو سمیٹتے سمیٹتے بکھر جاتے ہیں۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا
خود فریبی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ عزت ہمیشہ عزت دار لوگ ہی دیتے ہیں۔ جن کے پاس خود عزت نہیں وہ دوسروں کو عزت کیا دیں گے؟ ہزاروں سے رشتہ رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کسی ایک سے رشتہ نبھانا بہت بڑی بات ہے۔ کوشش کریں کہ آپ پر کوئی سورج ایسا طلوع نہ ہو جس میں آپ نے نماز، قرآن، اذکار اور توبہ نہ کی ہو۔ بے شک خوش قسمت ترین ہیں وہ لوگ جو کوئی دن ان کے بغیر نہیں گزارتے۔ ساری کائنات آپ کو پسند کرے اور آپ کا رب آپ کو پسند نہ کرے تو اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں، اور ساری کائنات آپ سے نفرت کرے اور آپ کا رب آپ سے محبت کرے تو اس سے بڑھ کر کامیابی کوئی نہیں۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بے وقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سب سمجھتا اور جانتا ہے، بس اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ ہو، خیرات، تجارت ہو یا محبت، راز و نیاز ہو یا دعا۔ لیکن انسان کو یہ بات جلدی کہاں سمجھ آتی ہے۔ اگر خواتین چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر فرشتہ صفت ہوں تو پہلے گھر کو جنت بنائیں۔ فرشتے دوزخ میں نہیں رہ سکتے۔ اگر مرد چاہتے ہیں کہ ان کو حوریں بطور بیویاں ملیں تو پہلے خود کو انسان بنائیں۔ حوریں شیطانوں کو نہیں ملا کرتی۔ لوگ تم سے جو چاہیں چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔